تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وہ کس طرح سے کم سے لڑکے ہو کے ایک مفلس اور کمزور ہو کے کس طرح سے بادشاہ بنے اور انہوں نے کس طرح سے جالوت کو شکست دی، یہ میدان جنگ میں یہ ہم سب اس واقعے میں جانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے غریب اور مسلم اور مظلوم کی مدد فرماتا ہے، یہ ہم اسی واقعے سے جانیں گے۔ اور پلیز اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنی ویڈیو کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتی ہوں کہ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رتل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی ہو چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپھن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپھن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپھن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 3 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا تو اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کو ان کا سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ کہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے مگر ساری عمر وہ اپنی ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرے بنا کر بیچا کرتے تھے، ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ حضرت اس ویڈیو سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرت طالوت کی سرگزشت کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی
مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم فرماتا ہے تو ایک لمحہ میں رائی پہاڑ اور ذرہ کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ بے شک غور کرو تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب درجات کے اعزاز سے سرفراز فرمایا دیا، ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی اور پھر نبوت کا مرتبہ بلند انہیں عطا فرما دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بلند مرتبہ ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا جلوہ دیکھو کہ جلود جیسے جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو ایک کم سن لڑکے اور بیمار تھے، اور وہ بھی ان کے 3 پتھروں سے قتل ہوا۔ حالانکہ جلود کے سامنے ان چھوٹے چھوٹے 3 پتھروں کی کیا حقیقت تھی، جبکہ وہ 300 رطل وزن کی فولادی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہاتھی کو ایک چونٹی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ واقعہ مذکورہ بالا میں آپ نے پڑھ لیا کہ طالوت دبگری یعنی چمڑا پکانے کا پیشہ کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا اور نبوت کے شرف سے بھی سرفراز فرما دیا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش زرعی بنانے کی پیشے کو بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرنا، خواہ وہ دبگری ہو یا چرواہی یا لوہاری ہو یا کپڑے بننے والا، الغرض کوئی پیشہ ہرگز نہ ذلیل ہے، نہ ان پیشوں کے ذریعے روزی حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی ذلت ہے۔ بے شک ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔